شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر جاتے ہوئے. جیندے ہنستے بستے رہو. پاکستان زندہ باد. جرمنی سے پاکستان زندہ باد. السلام علیکم, میں ہوں واصل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عبدالواسی. آج ہمارے ساتھ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی بہت بڑی شخصیت اور اس کے علاوہ بہت بڑے رائٹر ہیں, شاعر بھی ہیں, افتخار احمد عثمانی صاحب, جو کہ کمالی کے کردار سے بھی مشہور ہیں. پریزاد آپ نے کیا جو سپر ہٹ کیا آپ کا. آپ اپنے آپ کو پریزاد سے پہلے اور پریزاد کے بعد کچھ ڈفرینس فیل کرتے ہیں یا لائف؟ کچھ بھی نہیں, بس یہ ہے کہ پریزاد کے بعد میں بہت ہٹ ہو گیا. پہلے مجھے لوگ جانتے تھے الحمدللہ, پوری دنیا میں ٹریول کرتا تھا, عزت احترام بالکل. لیکن اب بہت زیادہ مطلب وہ لگتا ہے وہ جڑی دعاواں اسی اس لیے اسی نویں آرٹسٹ آئے سن تو مسلح اجاگر ہو کے گئی تھا جی آلہ ہٹ کرا دے, تو مجھے لگتا ہے وہ ساری جگہ آ کے شاید قبول ہو گئی. تو اتنا پیارا. اچھا دراصل صرف پریزاد ہٹ نہیں ہوا, لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا. ہوا یہ تھا کہ دیکھیں ایک شخص 28 سال سے ایکٹنگ کر رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے, کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے, چھوٹے سے رول میں نظر آتا ہے. اب مثال دیتا ہوں, میرا قبضہ ڈرامہ 2003 میں ہٹ ہوا تھا, لالا. پھر ایک بالا کردار تھا جس کسے اپنا کہیں یا کوئی ایسا ڈرامہ تھا اس میں. پھر شاکہ دبئی والا ہٹ ہوا. پھر خالدہ کی والدہ میں وہ فائزہ گیلانی کا میاں کہ وہ روتی رہتی ہے, اور اس کے بعد زندگی ہاتھ بڑا میں دلاور کا رول ہٹ ہوا. پھر اس کے بعد صبا قمر کا اور میرا ایک ڈرامہ تھا جس میں وہ اندھی ہے اور میں کالا ریڈی جو کہ وہ ہٹ ہوا. پھر بابا رانجھا ہٹ ہوا. انکار ڈرامہ سیریل کا گلو بادشاہ ہٹ ہوا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے کچھ جمپ لگا, تو آہستہ سے سیڑھیاں تو چڑھ رہے تھے. اچھا پھر وی لاگنگ آ گئی, پھر میری شاعری آ گئی, پوئمز. مطلب اس ساری شہرت سے پہلے جو میرے پاس شہرت سب سے زیادہ تھی 2018-17 میں, وہ تھی میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ ایسا نہیں ہے. دراصل مجھے فائدہ یہ ہو گیا کہ پوئٹ بھی آ گیا, ایکٹر بھی آ گیا, رائٹر بھی آ گیا اور وی لاگر بھی آ گیا, تو وہ ایک گلدستہ بن گیا. تو سارا کا سارا کریڈٹ ہم کمالی کی گود میں نہیں ڈالیں گے. اگر کمالی کو 50% تو باقی بھی 50% ہے مجھے ایسے لگتا ہے. ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں اس کے اندر, لیکن بہت اچھا لگتا ہے اور بڑا شکر کرتا ہوں. تو ہر بار آنکھیں بھی براتی. اس طرح آپ نے مجھے بلایا, مجھے بڑا اچھا لگا. یہ پاکستانی وہ اسٹوڈنٹس جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں, تو میرے لیے تو بڑے اعزاز کی اور خوشی کی بات ہے. اور میرے نا 2 سے 3 اور سوال بھی ہیں. ٹائم بہت شارٹ ہے ان کے پاس, بڑی مشکل سے رکا ہوا ہے, تو 2-3 اور سوال ہیں. اچھا اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عدم برداشت کا ایک عنصر ہے. جیسے آپ مطلب کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتے, کوئی ایسی بات نہیں کرتے جہاں پہ کوئی 2 پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ کلیش کر رہے ہیں. اس کے باوجود میں نے اکثر دیکھا کمنٹس کے اندر لوگ جو ہے رپلائی کچھ اچھا نہیں کر رہے ہوتے, بعض بات نا کچھ ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے, اور آپ ان کو بھی رپلائی بڑا دعا کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں, اور یہ عدم برداشت کی وجوہات اور اس کا تدارک کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, جس شخص نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سچی مچی پڑھ رکھا ہے دل کے ساتھ اور ہوش کی خیرت کے ساتھ, وہ ایک چیز ضرور سیکھ جاتا ہے, وہ ہے صلہ رحمی یا معاف کر جانا. ہمارا جو معاشرہ ہے, جو سوسائٹی ہے جس کے ہم دعوے دار بھی ہیں, اس کے اندر معافی, درگزر, پیار کو جب تک آپ شامل رکھیں گے تب تک وہ بڑا ہی خوبصورت معاشرہ رہے گا. ابھی میں جرمنی میں آپ دیکھتے نہیں ہیں, سڑک دیکھ کے راستہ دے دیتے ہیں, بریک لگا لیتے ہیں, بڑے سائیکل والے کو راستہ دیتے ہیں, کھلا دل ہے. کھلا دل ہے. یہ وہ اخلاقیات ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے بہت پہلے سکھا دیے تھے. لیکن کہیں میں کوتاہی کر جاتا ہوں. لیکن میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ آج بھی, یار ہم 23 کروڑ لوگ ہیں, پاکستان آج بھی اخلاقی طور پہ بہت اچھا ملک ہے. وہ 1-1, 2-2, 4-4 واقعات جن کو ساری شوبز سارا سوشل میڈیا شیئر کرتا ہے, تو وہاں سے ہم کہتے ہیں وہ خرے کی ہے, کچھ نہیں ہوا. 23 کروڑ میں سے 12.5 کروڑ یا 12 کروڑ تو عورتیں ہیں, تو 6 کروڑ بچے ہیں. نہیں یار, ہم بہت اچھے لوگ ہیں. پاکستان جنت ہے, اور آپ یقین کیجئے اس کے اندر تھوڑی سی ہم میزش کر دیں نا, جس طرح سے وہ کھان لگ دیں نا امبی, تو وہ ہلکا جہا نمک لا لو تو دند کٹھے بھی نہیں ہوتے تھے, ٹیسٹ بھی سے ایویں اخلاق کا تڑکا تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا. لیکن ہم بڑے با اخلاق لوگ ہیں پاکستان میں. اس کے بعد وہ ایک آپ کے وہ جہاں جایا کرتے تھے سرائے میں,
داستان داستان سرائے میں. ایک تو وہ بتا دیں وہ کیا ہے اس کا، اب وہ چل رہا ہے نہیں چل رہا، یا اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ وہ سنا ہے 4 درویش کی کچھ اسٹوری تھی، وہ تھوڑی سی. بابا جی اشفاق صاحب نے جب گھر بنایا لاہور میں مال ٹاؤن میں 121C، تو وہاں اس کا نام رکھا داستان سرائے، اور وہ تھا بھی سرائے. آپ چلے جائیں، آپ رات کو 3 بجے جا کے دروازہ کھولے اندر جائیں یا بیل دیں، آگے جی میں نے یہاں رہنا ہے، میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں، کہتے تھے آ جاؤ. پھر بانو آپا کھانا پکا کے کھلا رہی، تو اس طرح وہ چلتا رہا. ادبی نشستیں ہوتی رہیں، ادب تخلیق ہوتا رہا، ڈرامہ لکھا جاتا رہا، ادیب آتے جاتے رہے. تو اشفاق صاحب کے جانے کے بعد، کیونکہ پہلے اشفاق صاحب نشست کیا کرتے تھے، ہم سارے جا کے بیٹھتے تھے. پھر ان کے ڈیتھ کے بعد بانو کسی آپا نے نشست شروع کی، اور اس کا میں نے ہی فیس بک سے پرچار شروع کیا تھا. پھر لوگ آنے شروع ہوئے، تو آپا وہاں بیٹھا کرتی تھی، لوگ سوال کرتے تھے، ان کو عزت نفس ان کی بحال ہوتی تھی، محبت ملتی. سب سے بڑی بات کھانا بھی کھلاتے تھے وہ لازمی. تو صوفیوں کا کام ہوتا ہے عزت دینا، کھانا کھلانا، اور کیا کہتے ہیں دستیاب رہنا. تو وہ دستیاب رہتے تھے. اب داستان سرائے بانو آپا کے بعد بک گیا، اور اشفاق صاحب کا بڑے بیٹے کی، تو ان کی صاحبزادی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ان کی بہو نے ہی خریدا ہے. لیکن اب وہاں وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. وہاں کوئی بھی، مطلب میں گیا ہوں تو مجھے تو کبھی دروازہ کھلا نہیں ملا. اس کا پینٹ شینٹ بھی اور ڈیزائن بھی چینج کر دیا. تو اس گھر کا نام داستان سرائے تھا. اور وہ 4 درویش، یہ 4 درویش دراصل جو بانو کسی آپا نے کتاب لکھی ہے نا راہ رواں، اس کے اندر انہوں نے اشفاق احمد کے 4 درویشوں کا ذکر کیا ہے. ان 4 درویشوں میں ایک عاصم بخاری صاحب ہیں، وہ اسلام آباد ہوتے ہیں. ایک قدوسی صاحب ہیں، وہ لاہور ہوتے ہیں. ایک ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، دیکھیں نام میرے چودھری جی بہرحال، اور ایک عاصم صاحب ہیں. وہ دراصل یہ 4 درویشوں کا ذکر کرتی ہیں بانو کسی آپا کے. یہ اشفاق صاحب کی، کیونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، تو 4 نہیں تو 3 ہوتے تھے، 3 نہیں تو 2 ہوتے تھے، لیکن 1 2 ضرور ہوتے تھے، اور رہتے بھی ان کے ساتھ تھے. تو بانو آپا نے ان 4 شخصیات کو اشفاق صاحب کے 4 درویش قرار دیا. صحیح ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ آپ مطلب دنیا بھی گھوم رہے ہیں اور ولاگنگ کر رہے ہیں، رائٹنگ کر رہے ہیں، پوئٹری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں پوچھوں گا آپ کے نزدیک آپ کا زندگی کا مقصد، یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ؟ میں ساری زندگی جو پچھلے تقریباً 20-22 سال سے کر رہا ہوں، اشفاق صاحب سے اور اپنے ماں باپ سے جو سیکھا ہے، آسانی بانٹنی ہے، اور عزت نفس کا خیال رکھنا ہے سامنے والے کی. اور جب برائی تلاش کرنی تو پھر اپنی ذات میں کرنی ہے، سامنے والے کی تعریف کرنی. یہ 3-4 کام میں ساری زندگی کرتا ہوا مرنا چاہتا ہوں، اور یہی میرا ٹارگٹ بھی ہے. نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام، کیونکہ نا بہت مایوسی ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ دیکھیں ہماری دوستوں سے بات ہوتی ہے، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، کئی جابس کر رہے ہیں، جاب پھر چلی جا رہی ہیں، جو معیشت جس طرح سے ہو رہی ہے پاکستان کی، تو ایک بہت سویر قسم کی مایوسی ہے، بہت مایوسی ہے. جب بھی ہم دوستوں سے بات کر رہے ہیں، کوئی ایک سنگل بندہ نہیں ہے جو چاہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہوں اور وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ کروں. انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کچھ. تو ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر دیکھیں، ایک تو گزارش میں کروں گا کہ پاکستان میں اتنی مایوسی نہیں ہے جتنی آپ کو لگ رہی ہے. میں نہیں کہتا، اور مایوس ہونا تو بندے کا حق ہے، اس کو ہو جائے بھائی، اس کی مرضی. دراصل پاکستان میں ہم سب کو مل رہا ہے کھانے کو، اتنا نہیں مل رہا جتنا میں چاہتا ہوں کہ اتنا ہو. ایک تو ذرا اس گزارش کو ضرور، مطلب میں 1.5 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے 4 لاکھ کمانا چاہیے. تو ایک تو اس طرح کی مایوسی آ گئی. اللہ تو سب کو دے رہا ہے، سب ماشاء اللہ 23 کروڑ جو زندہ ہیں، سلامت ہیں، حکومت چل رہی ہے، ادارے چل رہے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ ہم تھوڑے سے ڈر بھی گئے ہیں. اس کی ڈرنے کی وجہ بھی ہے کہ ہمسایوں میں ترقیاں ہو رہی ہیں، دنیا اوپر جا رہی ہے، اور ہم ڈالر دیکھتے اتنے کا ہو گیا. تو میرا خیال ہے اگر میڈیا پر ہم وہ پازیٹیو باتیں لے کر آئیں جو حکومت کی کارکردگی ہے یا کسی اسٹوڈنٹ کی کارکردگی ہے، جس طرح عرفہ کریم تھی، اس طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، یا جو ہمارے انجینئرس کام کر رہے ہیں، جو ہمارے سائنسدان، میرا خیال ہے کہ شاید اس مایوسی کا حل وہ معاشی ترقی نہیں ہے جو ملک کرتے ہوتے ہیں. وہ تو پھر اپنے وقت پہ کریں گے، اور وہ کر بھی رہے ہیں کوشش. میرا خیال ہے کہ ہم اب اچھی باتیں شروع کریں. ہم لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ ایک ریڈی والے کا بچہ تھا، اس نے CSS کر لیا. ہمیں یہ 5th جنریشن وار کا ہم شکار ہیں. کوئی
میں نے تو نہیں دیکھا یار کوئی بندہ مطلب میں نہیں کہتا مطلب دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہر دنیا کے ہر ملک میں غربت کا ایک ریشو ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں بھی ہے، میں مانتا ہوں وہ بڑھ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے یا لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک قتل ہوتا ہے، سارے سوشل میڈیا پہ وہی شیئر ہوتا ہے، 15 دن تک لگتا ہے قتل ہی ہو رہا ہے، پھر ایک کوئی کسی عورت کی بے حرمتی ہو جاتی ہے، پھر وہ 15-20 دن وہ کیس چلتا ہے، پکڑ لیا فلاں کر لیا تو ہمیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کی ہو گیا تو اسی طرح اسی سوشل میڈیا کے ذریعے یقیناً ہمارے مخالف جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں انہوں نے ہمارے اندر انتشار پیدا کیا، ہمیں اداروں کے خلاف کیا، ہمیں پولیٹیشین کے خلاف کیا، ہمیں عوام کے خلاف کر دیا، تو ہمیں اس 5th جنریشن وار کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی واقعہ ایک ہوا ہے، جس دن ایک قتل ہوتا ہے اس دن 12.5 کروڑ مرد زندہ سلامت رات کو اپنے گھروں میں سوتے ہیں، جس دن ایک عصمت دری ہوتی ہے اس دن 12.5 کروڑ عورتیں عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں۔ تو اس 5th جنریشن وار سے بچیں، مایوس ضرور ہو، آپ کا حق ہے، آپ وطن کے بارے میں بات کریں یا کوئی بھی اعتراض کریں، میں نہیں کہتا، لیکن یار اتنا کریں اتنا بنتا ہے، تو اس لیے وہ میرا خیال ہے ہمیں پر امید رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، تو یار میں کیسا مسلمان ہوں اگر ڈالر 350 کو جن کو نہیں یار، میرا خیال ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے اور ہمیں اجتماعی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اجتماعی طور پہ دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک میں نے نا ریسنٹلی انہیں واقعات میں نا ایک کنٹروورشل سی اسٹیٹمنٹ میں نے سوشل میڈیا پہ لکھی تھی، بعد میں نے ڈیلیٹ کر دی کیونکہ اس کے اوپر اعتراض آیا تھا میرے ٹیچر نے ریحان خان صاحب نے، تو جنہوں نے زیادہ آپ کی انفارمیشن مجھے دی، تو میں نے اسٹیٹمنٹ یہ لکھی تھی کہ یورپ کی یا جرمنی کی آدھے لباس کی لڑکی پاکستان میں پورے لباس کی لڑکی سے زیادہ محفوظ ہے، تو مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کیونکہ واقعات ہمارے ہاں ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہوتا، اور یہاں پہ پتہ نہیں شاید قوانین سخت ہیں یا لوگ قانون پہ عمل زیادہ کرتے ہیں یا لوگوں کی مورل جو وہ ویلیوز ہیں وہ اتنی ہائی ہیں کہ میرا خیال ہے یہاں پہ اس طرح سے واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ بری بات نہیں ہے، یہاں میں نے جتنا بھی ٹریول کیا، میں یو کے گیا یا جہاں بھی گیا ہوں، عورت زیادہ محفوظ ہے، نو ڈاؤٹ۔ ہمارے یہاں محفوظ ایسے ہو گئی کہ وہ مغرب کے بعد نکلتی نہیں ہے، اور جو بھی واقعات ہوتے ہیں یہاں سب سے خوبصورت بات ہے نا، رات 3 بجے ایک کلی کڑی یا سائیکل سے اتنے جا رہی ہوگی تو کوئی نوں مڑ کے ویکھدا بھی نہیں کہ کون ہے، انہیں کی پایا ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس معاملے میں مجھے بحیثیت پاکستانی اپنی نیت اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں عورت اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح یہاں ہے، اس کو ضرور سے بڑی بات کر دیتے ہیں۔ میرے بیٹے کو، میری بیوی کو یہ پتہ ہے، میں نے کہہ چکا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا، میری 2 بیٹیاں چھوٹی ہیں، تو میں ان کو باہر پڑھنے بھیج دوں گا، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو علی بیٹا تمہاری ذمہ داری کہ تم نے اپنی دونوں بہنوں کو باہر پڑھانا ہے، اور جب ان کا دل چاہے گا کہ ہاں جی شادی کرنی ہے تو تب ان کی شادی کرنی ہے، اس کی ریزن ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں عورت لازمی نہیں کہ وہ اس کی عصمت دری ہی کی جائے، نہیں، تحفظ یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ساس بہو کا جھگڑا بڑا ہٹ ہے، ہمارے یہاں وہ میں چلے ریفرنس نہیں دیتا، ہمارے یہاں شوہر جو ہے وہ دلی گل ہی کوئی نہیں کی بڈی نو گال کٹ دینا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ایک خاص حد تک طبقے کی بات کر رہا ہوں، لیکن یار ہے تو صحیح ہم میں رہتا ہے نا۔ اچھا عورت کو وہ تیرے بھائی نے ایسے کر دیا تو تو طلاق دیا، تو اپنے ماں کے گھر نہیں جانا۔ ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا بھی ہے، بیوی شوہر کا جھگڑا بھی ہے، اور مرد ڈومینیٹ بھی کرتا ہے، یہ بھی عدم تحفظ ہے۔ محفوظ ہونا صرف عزت اور عصمت نہیں ہے یار، اس کو یہاں سے اگر آپ ٹارچر کر رہے ہیں، اور ہم یہ روز قصے سنتے ہیں، روز ہی کہانیاں پڑھتے ہیں، اور روز اس کے اوپر ڈرامے بھی بنتے ہیں، تو ہم اس کو اوور آل اگر دیکھیں عورت کو تو نو ڈاؤٹ عورت یہاں کی عورت محفوظ ہے۔ اچھا وہ ساسی نہیں ہوتی، ننان ہی نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، تو آزاد ہے۔ تو میں اچھا پھر آپ کو بتاتا ہوں میں ایک بات، جب میں 91 میں یو کے آنا چاہتا تھا، میں نے ویزا بھی اپلائی کیا تھا، نہیں ملا تھا، تو میرے ذہن میں اللہ کی قسم یہی کانسیپٹ تھا کہ پتہ اتنے جاواں گا تو پتہ نہیں کی ہوئے گا، نہیں یار بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، دیکھیں میں وہ کیا پہنتے ہیں ان کا کلچر ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اور سارے بھی نہیں پہنتے، ایک بڑی لمیٹڈ سی وہ
تو میرا خیال ہے اخلاقیات کے اندر یہ لوگ اچھے ہیں اور ان کا انفراسٹرکچر اچھا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر جو نشست و برخاست ہے وہ ان سے بہت مضبوط ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے آج بھی بسوں کے اندر ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے انکل آپ بیٹھ جائیں، حالانکہ میں انہوں انکل لگنا غصہ بھی آنا ہے، میں نے انکل کہتا، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اگر کبھی میں بس میں سفر کروں نا تو آج بھی نوجوان یار عزت دیتا ہے. اچھا ہماری عورت آج بھی اتنی ٹرینڈ ہے اور اخلاقی طور پہ اتنی رچ ہے کہ سبزی والا جب آتا ہے تو وہ کہتی ہے پا پنڈی کی پا جے پا بھائی. ہمارے ہاں آج بھی الحمدللہ خاک روب کو یہی کہتے ہیں کہ صاحب ایسا بھی سواز آپ کر دیں. ہم اتنے برے نہیں ہیں، لیکن دراصل اجتماعی طور پر ہمیں متاثر کر رہی ہے سوشل میڈیا. تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا حصہ ڈالتے ہیں بد اخلاق ہونے میں، لیکن آپ گھبرا ضرور گئے ہیں، وہ یار تو قتل ہو گیا، وہ یار بچی فلاں، وہ یار انج ہو گیا، وہ تو یہ چیزیں ہمیں ڈرا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے ہم اتنے برے نہیں ہیں یار، ہم پاکستانی پورٹری کر دیا گیا، ہم بڑی اچھی قوم ہیں. اور بہت شکریہ آپ کا. رہنے کی جگہ آپ کے شایان شان نہیں تھی، سنگل بیڈ تھا، لیکن آپ نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا، یہاں پہ رہے ہمارے پاس. اور ان کے شایان شان شاید ہم انتظامات نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا، یہاں پہ بڑے رہے ہیں. تو ہم آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے میں بڑے پرسکون نیند سویا ہوں، اور ان کا اور ان سے کی ساری ٹیم کا، خاص طور پہ عمر کا جس نے جو آپ کو مجھ سے ملوانے کا باعث بنا، اور تمام پاکستانی جو بچے کل آئے ہوئے تھے سب کا بہت شکریہ. اور میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے. آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر جاتے ہوئے. جیندے ہنستے بستے رہو. پاکستان زندہ باد. ایک منٹ آ جائیں، ابھی نہ بند کیجیے گا. ایسے نہیں یار، میں دیکھتا ہوں ادھر میرے پاس ہے تو ایک منٹ. ہاں یہ دیکھیں، نہیں ایسے اور اس کو پکڑے ذرا ٹائٹ کریں. جرمنی سے پاکستان زندہ باد.